بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے زبردستی اس طرف بٹھا دیا گیا ہے ایک موضوع کے ساتھ. میں اس کے حق میں ہوں یا نہیں. مجھے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو اب اس کے حق میں بولنا ہے، اور ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ دو وکیل ادھر ہیں، اور وکیلوں کو عادت ہوتی ہے کبھی ایک چیز کے حق میں اور مخالف میں بات کرنے کی. اور سمیہ رائے قاضی صاحبہ کیونکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں تو وہ بھی دیکھیں گی. دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نسل ذمہ دار نہیں ہوتی، فکر ذمہ دار ہوتی ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، تو فکر کے ساتھ ہے کوئی. اگر کسی کی فکر ہے اچھی تو اچھا ہے، نہیں اچھا. نسل آج سے جب میں گورنمنٹ کالج میں 90s میں اخیر میں گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم اس وقت جب ڈبیٹ میں حصہ لیتے تھے تو شاید میں بھی اس وقت کوس رہا تھا پچھلی نسل، کیونکہ ایک جذبہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جتنی خرابیاں ہیں یہ جو آئے تھے یہ کر کے چلے گئے ہیں، اور اب ہم ہیں جو سنوار کے چلے جائیں گے. تو آج 25 سال کے بعد مجھے پتہ چلا وہ رومی والی بات کہ جب میں سمجھتا تھا کہ میں دنیا کو تبدیل کروں گا تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس علم نہیں تھا. آج مجھے کچھ سمجھ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں مجھے خود کو بدلنا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے فکر کی بات ہے. بہت سے اعتراضات آئے. میں نئی نسل، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ جتنی رکھ دی، آخر پہ ووٹنگ ہوگی تو کون اپنے خلاف ووٹ دے گا؟ تو سارے تو آپ نے اکثریت میں ینگسٹرز میں بٹھا دیے. اب تالیاں بجوانے کے لیے ان کی حمایت ضروری ہے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ سچ بولتے ہوئے اگر یہ تالی بجائیں تو بہتر ہے، اور سچ بولتے ہوئے اگر یہ ووٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں ان کی خوشامد اور چاپلوسی یہاں پہ شروع کر دوں کہ آپ جیسی تو نسل ہوئی نہیں، فلاں نہیں ہوئی. میں صرف اتنا بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے تعارف سے ذرا اعتراض آیا کہ آج کی نسل بڑی انقلابی ہو گئی ہے. ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر بتائیں کہاں پہ انقلابی ہو گئی ہے؟ مجھے آپ نے کوئی انقلاب کا لال لال لہرائے گا جب کہنا ہو تو کس کی نظم پڑھتے ہیں؟ فیض آپ کے دور کا ہے؟ جالب آپ کے دور کا ہے؟ کون ہے آپ کے پاس جس کا آپ ایک شعر سنا کے اپنے جلسوں میں رنگ بھر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آسان ہے پچھلی نسل کو رکیت دیں. سوال یہ ہے کون انقلابی ہے؟ ایک انقلابی میں کل بھی ٹھنڈا پڑتے دیکھا. انقلابی آپ کو دکھائیں. انقلابی وہ ہوتے تھے جو پیٹھ پہ کوڑے کھاتے تھے. انقلابی وہ ہوتے تھے کہ سر مقتل جھومتے ہوئے جاتے تھے. موسم آیا تو نخل دار پہ میر سر منصور ہی کا بار آیا. جو لکھ کے نہیں دیتے تھے اپنے ہاتھوں سے کہ ہم نہیں نکلیں گے، جانے دیتے تھے. انقلابی کون ہوتے ہیں کہ جب میں 5 سال کا تھا میرے والد کو اٹھا لیا گیا جنرل ضیاء کے دور کے اندر، اور بہت سی راتیں، میں سب سے بڑا تھا، حساس تھا، میں اپنی ماں سے بات نہیں کر سکتا تھا. میں نے وہ کرب دیکھا ہے، ہم نے گزرتے ہوئے دیکھی ہے. یہاں پہ جتنے انقلابی، ہاں انقلاب بدل گیا ہے. شاید آج کا انقلاب بڑا تگڑا ہو، کل کے انقلاب کے اندر لیڈر کو اپنا سر دینا پڑتا تھا، معافی نہیں مانگنی پڑتی تھی. کل کے اندر لیڈر کو ذوالفقار علی بھٹو بننا پڑتا تھا. آج کا لیڈر صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی ایک جرأت مند آدمی تھا، لیکن خود کتنا جرأت مند ہے یہ سوال آپ کے ساتھ ہے. میں سوال کرتا ہوں، بالکل پرابلمز ہیں اور کب نہیں رہے، وہ سماجی ہوں، وہ سیاسی ہوں یا وہ معاشی ہوں، کب پرابلمز نہیں رہے. میں تنقید نہیں کروں گا، ایک سوال کروں گا. آج کے سماج میں مجھے ایک عبدالستار عیدی ڈھونڈ کے دیں، سماج کو درست کرنے والا ریفارمر. آج کے سماج میں سیاست کی بات ہوئی، مجھے ایک ذوالفقار علی بھٹو، ایک مولانا مودودی، ایک مفتی محمود، ایک ولی خان ڈھونڈ کے دیں. مجھے آج کی معاشیات میں ایک ڈاکٹر شعیب، ایک ڈاکٹر محبوب الحق، ایک ڈاکٹر مبشر حسن ڈھونڈ کے لا کے دیں. دیکھیے، جب آپ کے پاس اعتراض تو کیا جا سکتا ہے، بھلے کریں، بالکل چائلڈ ابیوزز اور یہ ساری ہیں،
تو بھائی یہ بہت سے پرابلمس تو سماج میں ہمیشہ رہے ہیں، انہیں ختم ہونا چاہیے. اسے کون سپورٹ کرے گا؟ خواتین کے حقوق کی بات ہو تو یہ خواتین کے حقوق ادھر سکھائے کس نے ہیں؟ ایک وہ میری لیڈر تھی جسے کہا گیا کہ واپس نہ جائے، تو اس نے کہا کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بے جائیں جہاں دے آئیں، دل والوں پوچھے جانا میں کہ ایسے بھی حالات نہیں. اور وہ خواتین کے حقوق کس نے؟ یاسمہ جہانگیر ہے، وہ ہے، یہ میری بہن بیٹھی ہیں جس جماعت سے ہے، لیکن کیا یہ بولی نہیں؟ تو بولتے نہیں رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، خوبصورت بول رہے ہیں. آج کی نسل کو صرف ایک بات، آج کی نسل میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے کنفیوژن. کنفیوژن یہ کہ 100% ہم سب بیٹھے ہوں تو ہم انگریزی بولتے ہیں اور کسی کے انگریزی لہجے کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں کہ یہ کہا کو کی کیوں کہتا ہے. یہ ہے بڑی کنفیوژن. بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ آج ادب، لحاظ اور تعظیم ختم ہو چکی ہے. جو جتنا بلند آواز میں گالی بک سکتا ہے وہ آج اتنا بڑا لیڈر ہے. جدوجہد کوئی نہیں. ہاں انقلاب کل کے میں اور بڑا فرق ہے آج کے میں. آج کا انقلاب یہ ہے عمران خان دے جلد سے چاہ جو میرا نچنے نو جیت کر، اور کل کا انقلاب یہ تھا کہ سر کٹائیں گے اور آگے بڑھیں گے. جوانیاں ہم نے رلتی دیکھی ہیں، ہم نے بہت سے، میرے سے نام لینا شروع کریں، ادریس توتی، اور میں کہاں سے شروع ہوں اور کہاں ختم کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نہ مکس اپ کریں، پھر ہنسی آتی ہے. انقلابی کوئی پیدا کر رہے ہیں، سماجی کوئی پیدا کر رہے ہیں، سماجی لیڈرز، پولیٹیکل لیڈرز کی بنا کے دکھا دیں. مجھے آپ پہ اعتراض یہ ہے کہ آپ سارے ایک آواز کے اوپر پائپر کے لگ گئے. وہ آپ کو سناتا رہا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور خود 70 سال کا، 3 ساڑھے 65 سال کی کھوسٹ، اور آپ سے میرے نعرے لگانے پہ، اور پھر آپ کہیں کہ انقلاب آ چکا ہے. سوالات یہ ہیں، کنفیوژن سے باہر نکلیں. زبان کون سی بولنی ہے اور زبان پہ حروف معتبر رکھنے ہیں یا غیر معتبر رکھنے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے. سماج میں برداشت اور عدم برداشت کس نے پیدا کی؟ آج پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. ہم کوئی چیز لگا دیں، اپنا نقطۂ نظر دیں تو بہت سے نوجوان گالم گلوچ کرتے ہیں بغیر جانے سمجھے بوجھے. آئیے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیے اور میرا فیس بک اور دوسری چیزیں دیکھیے اور دیکھیے نوجوان کیسے کیسے انقلابات سے، انقلابی انقلابات سے نوازتے ہیں جن کے اندر تھوڑا سا بھی برداشت اور تحمل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آج کے سماج کے اندر ہمیں دیکھنے کی ہیں اور جو ضرورت ہے بس اتنی ہے. میں بات پھر ادھر کروں گا، بات فکر کی ہے. جب جو بھی کرے، وہ رومی نے کہا کہ جہاں کھڑے ہو پوری روح کے ساتھ کھڑے ہو، جو بھی کرے پورے دل کے ساتھ کرے. دنیا کا کام کرنا ہے تو دل کے ساتھ کرے، اگلے جہان کا کرنا ہے تو دل کے ساتھ کرے. آپ نے کسی سے نفرت کرنی ہے تو ٹکا کے کرے، کسی سے محبت کرنی ہے تو ٹکا کے کرے. وہ فیض نے کہا تھا نا کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام بگڑتا رہا. آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. ایک فرق ہے کہ جو پچھلے تھے ان میں عاشق زیادہ تھے اور کمی ذرا کم تھے. تو جس پہ بھی کرتے تھے، عاشقی کرتے تھے، سیاست کرتے تھے تو عشق میں جان دینا جانتے تھے. سماج کو ریفارم کرنا چاہتے تھے تو کھدر پہن کے عیدی کے طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور آسماں جہانگیر کی طرح ہر آمر کے سامنے، ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے اور بے نظیر کی طرح عورت ہو کے دہشت گردوں کو للکار سکتے تھے اور عالمیتوں کا مقابلہ کر سکتے تھے. بات اتنی ہے، جو بھی ووٹنگ کریں، فیصلہ تو ہمیں پتہ ہے آپ بہت اچھا ووٹ کریں گے سارے، لیکن اتنا یاد رکھیں میں یہاں پہ اپنے موضوع کو جتانے کے لیے نہیں آیا. اگر آپ تھوڑا سا سمجھ جائیں تو وہ زیادہ ضرورت ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں، تہذیب کسے کہتے ہیں، جدوجہد کسے کہتے ہیں اور عشق کسے کہتے ہیں. بہت شکریہ.